قدیم یونان میں تقریباً 480 قبل مسیح میں لیونیڈاس اول نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے اسپارٹا کی شہری ریاست پر حکومت کی۔ سپارٹا اپنے زبردست جنگجوؤں اور فوجی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا اور کنگ لیونیڈاس اس کے عظیم ہیروز میں سے ایک تھا۔ اس وقت فارس سلطنت بادشاہ زرکزیز آئی کے تحت اپنے تسلط کو بڑھا رہی تھی اور اس کا مقصد یونان کو فتح کرنا تھا۔ زرکزیز نے یونانی شہر ریاستوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی جس کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یونانی شہری ریاستیں اگرچہ منقسم ہیں نے اس بہت بڑے خطرے کے خلاف متحد ہونے کا فیصلہ کیا۔ فارس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کنگ لیونیڈاس کی سربراہی میں ایک چھوٹی یونانی فوج نے تھرموپیلی کے تنگ درے پر کھڑے ہونے کا انتخاب کیا۔ یہ ایک اسٹریٹجک مقام ہے جہاں ایک چھوٹی فوج بڑی طاقت کو روک سکتی تھی۔ کنگ لیونیڈاس اور اس کے 300 سپرٹنوں نے چند ہزار اتحادیوں کے ساتھ تھرموپلائی پاس تک اپنا راستہ بنایا۔ سپارٹن، جو اپنے نظم و ضبط، تربیت اور جرأت کے لیے مشہور تھے، تصادم کے لیے تیار تھے۔ لیونیڈاس آنے والی جنگ سے پوری طرح واقف تھا، جانتا تھا کہ اس کی افواج کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے موقف کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اس کی قیادت اور تصویراتی ذہانت نے اپنے جوانوں کو اٹل عزم کے ساتھ یقینی موت کا سامنا کرنے کی ترغیب دی۔ جیسے جیسے فارسی فوج نے پیش قدمی کی، تھرموپیلی کا تنگ راستہ ایک بہترین میدان جنگ ثابت ہوا۔ اسپارٹن سخت تشکیل میں لڑ رہے تھے، اپنی اعلیٰ تعداد کے باوجود فارسی افواج کو مؤثر طریقے سے پسپا کرنے میں کامیاب رہے۔ 2 دن تک لیونیڈاس اور اس کے جنگجوؤں نے اپنی زمین پر قبضہ جمائے رکھا، جس نے فارسی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ تیسرے دن نامی یونانی غدار نے ایک خفیہ پہاڑی راستہ ظاہر کر کے محافظوں کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے فارسی افواج کو سپرٹنوں کو گھیرنے کی اجازت ملی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی پوزیشن سے سمجھوتا کیا گیا تھا اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کی قربانی باقی یونان کے لیے تیاری کے لیے قیمتی وقت خریدے گی، لیونیڈاس نے ایک عبرتناک فیصلہ کیا۔ اس نے یونانی فوجوں کی اکثریت کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اپنے 300 سپرٹنوں اور چند سو تسپیوں کے ساتھ پیچھے رہنے کا انتخاب کیا جنہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بقیہ جنگجو بہادری سے لڑے، ان کا عزم غیر متزلزل رہا، یہاں تک کہ وہ بالآخر فارسی افواج کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے۔ لیونیڈاس اور اس کے 300 سپرٹنوں کی بہادری افسانوی بن گئی۔ ان کی قربانی نے یونانی شہر ریاستوں کو فارسی خطرے کے خلاف زیادہ مضبوطی سے متحد ہونے کی ترغیب دی۔ ان کی بہادری کی داستان تاریخ اور ادب میں امر ہو گئی، جو جرأت اور بے لوث کے حتمی عمل کی علامت ہے۔ کنگ لیونیڈاس اور اس کے جنگجوؤں کو ان کی غیر متزلزل طاقت اور بہادری کے لیے اعزاز دیا گیا۔ تھرماپلی میں ان کا موقف زبردست مشکلات کے خلاف مزاحمت کی ایک طاقتور علامت بن گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت میں نہیں ہے، بلکہ اپنے اصولوں کے لیے کھڑے ہونے اور کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی دینے کی ہمت میں بھی ہے۔ کنگ لیونیڈاس اور 300 کی یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ کس طرح حقیقی طاقت اکثر دوسروں کو متاثر کرنے، بے پناہ دباؤ کے تحت اپنے اصولوں کو برقرار رکھنے اور ناقابل تسخیر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں پائی جاتی ہے۔